اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر بعظمته جبابرة الطاغين المتحاضر لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صلى الله اساس آدمیت اور قرآن کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہوا. پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں نیکیوں کی فہرست بیان کی کہ نیکیاں کیا ہیں اور اس تفصیل کے ساتھ وہ فہرست دی کہ کن چیزوں کو ماننا ہے اور کن کاموں کو انجام دینا ہے. وہ چیزیں جنہیں ہمیں دل سے ماننا ہے وہ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتاب اور ایمان بالنبی ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. دیکھو یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف جھکا دو. ولکن البر من آمن باللہ. نیکی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. یعنی عجیب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کئی ہزار ہیں، کئی ہزار ہیں. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ رؤوف ہے. کتنے نام ہے؟ اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ متکبر ہے. سینکڑوں نام ہے، ہزاروں نام ہے پروردگار عالم کے. لیکن یہاں کہا ولکن البر من آمن باللہ. نیکی ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، رحمان پہ نہیں، رحیم پہ نہیں. حالانکہ یہ الفاظ اسی کی سمجھتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ لیکن البر من آمن باللہ. نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. تو رحمان اللہ، رحیم اللہ، ستار اللہ، غفار اللہ، جبار اللہ، متکبر اللہ،
یہ نہیں کہا کہ ولکن البر من آمن بالرحمن، من آمن بالرحیم، من آمن بالستار، نہیں، آمن باللہ۔ تو اب اس لفظ اللہ میں وہ خوبی کیا ہے کہ پروردگار نے ایمان کے لیے لفظ اللہ کو منتخب کیا۔ تو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں گزشتہ سال یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی ایک مخصوص معنی ہے، اللہ مستجمع لجمیع صفات الکمال، جس میں سارے کمال ہوں وہ اللہ کہلاتا ہے۔ جو سارے کمال رکھتا ہو اور سارے عیبوں سے پاک ہو اسے کہتے ہیں اللہ۔ بھائی توجہ ہے، رحمان ایک صفت ہے، رحمانیت ایک صفت ہے، رحیمیت ایک صفت ہے، ستاریت ایک صفت ہے، غفاریت ایک صفت ہے، توابیت ایک صفت ہے۔ اللہ میں سارے کمال آ گئے تو اللہ پہ ایمان لاؤ۔ تو پہلا سبق یہ ہے کہ جس پر ایمان لاؤ تو کمال والا ہو، احسان نہ ہو۔ جس پر ایمان لاؤ وہ کمال والا ہو، عیب دار پہ ایمان نہ لانا۔ تو بنیادی اور پہلا ایمان، ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ۔ بھائی رکے رہنا، لیکن اس مرحلے پر تمہیں مقام توحید سے قریب کرنا چاہ رہا ہوں، ایمان لاؤ اللہ پر۔ بھائی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ یہ جملہ میں نے کیا کہا کہ ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ تم اگر چھوٹے ہو تو اگر تمہیں یہ احساس ہو کہ تمہارا بزرگ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم اپنے اعمال کو کنٹرول میں رکھو گے۔ بچہ جب تک یہ احساس رہے کہ باپ دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور جب یہ احساس ہو جائے کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے تو وہی بچہ جو کنٹرول میں تھا بے لگام ہو جاتا ہے۔ یہ بے لگام معاشرہ دلیل ہے کہ اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ یہ بے لگام معاشرہ اس بات کی دلیل ہے۔ بھائی سننا اور میرے ان جملوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا کہ دنیا میں جتنے معاشرے آئے اور جتنی تحریکیں آئی ان سب نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ اب سلسلہ فکر یہاں سے آگے بڑھ رہا ہے۔ دنیا کے ہر علم کا دعویٰ ہے، دنیا کے ہر معاشرے کا دعویٰ ہے، اس کے مفکرین کا دعویٰ کہ ہم آئے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ لیکن ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ انسانیت کو شروع سے دیکھو، آج تک جس نے بھی انسانیت کی اصلاح کا دعویٰ کیا وہ اصلاح کرنے میں ناکامیاب ہو گیا۔ جس نے بھی انسانیت کی اصلاح کا دعویٰ کیا وہ عجیب فکرے اور جہاں روک کے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، جس نے بھی دعویٰ کیا وہ اس معاشرے میں ناکام رہا۔ میں عرض کروں تضاد ہے، تم کسی بات کو اچھا سمجھتے ہو، دوسرا اسی بات کو برا سمجھتا ہے۔ یعنی ایک معاشرہ کسی بات کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرا معاشرہ اسی بات کو برا سمجھتا ہے۔ تو اب مجھے کہنے کی اجازت دو کہ یہ رشوتوں کا معاشرہ، یہ غیبت کا معاشرہ، یہ سود کا معاشرہ، یہ بے پردگی کا معاشرہ، یہ جھوٹ کا معاشرہ تمہارے نزدیک اچھا ہے لیکن کسی کے نزدیک فاسد ہے۔ ابھی جو سوال کر رہا ہوں میں، دیکھو یہ کل حقائق ہیں اور یہ کل حقائق میں سننے چاہیے۔ تمہارا معاشرہ غیبت کا معاشرہ ہے، تمہارا معاشرہ سود کا معاشرہ ہے، تمہارا معاشرہ شراب کھائی کا معاشرہ ہے، تمہارا معاشرہ جھوٹ کا معاشرہ ہے، تمہارا معاشرہ بے حیائی کا معاشرہ ہے، تمہارا معاشرہ بے پردگی کا معاشرہ ہے، اور تم اسے اچھا سمجھتے ہو۔ قرآن نے آواز دی اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون۔
جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم فساد کہاں پھیلا رہے، ہم تو اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ بھائی آیت دیکھنا سورہ بقرہ کی، اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم مفسد نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ تو اصلاح کے نام پر نہ معلوم کتنے مفسد معاشرے میں گزار۔ اصلاح کے نام پر مصلح بن کر نہ معلوم کتنے مفسد معاشرے میں گزارے۔ تو یہ معاشرے فساد زدہ کیوں ہیں، یہ بگڑے ہوئے معاشرے کیوں ہیں؟ ان معاشروں میں ایمان باللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بہت عجیب و غریب مرحلے پہ اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں۔ ان معاشروں میں ایمان باللہ کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اب میں روکنا چاہوں گا، تم اپنے حرام خود معین کرتے ہو، تم اپنے حلال خود معین کرتے ہو، اللہ سے نہیں پوچھتے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ بھائی ایک بات سے اپنے سننے والوں کو شناخت کراؤں گا اور یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ بھائی عجیب بات یہ کہ اگر بچہ جو تمہیں پیارا ہو، تمہیں محبوب ہو، تمہارا چہیتا بچہ ہو، اگر بچہ سردی کے موسم میں برف ڈال کر شربت پینا چاہے تو تم اس کی ضد کو پورا کرو گے؟ تو تربیت کرنے والے کا فرض ہے کہ کچھ دے، کچھ چیزوں سے روکے۔ تربیت دینے والے کا یہ فریضہ ہے کہ جب تربیت دے رہا ہے بچے کی تو کچھ دے، کچھ سے روکے، توجہ رہے، کچھ دے کچھ سے روکے۔ تو کیا دے جو بچے کے لیے فائدہ مند ہو، اور کس سے روکے جو بچے کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو نفع و نقصان کا فیصلہ بچہ نہیں کرے گا۔ نہیں معلوم میری بات میرے سننے والوں سے پہنچ رہی یا نہیں؟ یعنی نفع و نقصان کا فیصلہ کہ کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، بچہ نہیں کرے گا، تربیت دینے والا کرے گا۔ بس اسی لیے حلال و حرام کا کنٹرول رب العالمین نے رکھا، تمہارے ہاتھوں میں سے نہیں چھوڑا۔ پہنچ رہی ہے یہ بات ہے بھائی؟ اگر پہنچ رہی ہے تو ابھی تو میں منزل تمہید کو استوار کر رہا ہوں، تو وہ بھائی بہت توجہ ہے۔ اب وہ ہے سپریم اتھارٹی جسے یہ حق ہے کہ وہ بتائے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے حلال کیا وہ خوش ہوگا، اگر حرام کیا وہ ناراض ہوگا، لیکن دنیا میں سزا نہیں دے گا۔ رکے رہو، یہ بڑے نازک مرحلے میں سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں۔ دنیا میں حرام کرنے کی سزا نہیں دے گا، چھوڑ دے گا۔ بھائی رحمت کی 2 قسمیں ہیں، بہت توجہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ وہ رحمان ہے دنیا میں، وہ رحمان ہے دنیا میں، نمرود کو بھی دیتا ہے، ابراہیم کو بھی دیتا ہے۔ سننا بھائی سننا، اس جگہ اسی مسئلے سے تو تمہیں آگے لے جاؤں گا۔ وہ دنیا میں رحمان ہے، اس کی رحمتیں کافر اور مومن دونوں کے لیے برابر ہیں۔ وہ نمرود کو بھی دیتا ہے، ابراہیم کو بھی دیتا ہے، وہ موسیٰ کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، وہ دنیا میں محمد رسول اللہ کو بھی دیتا ہے، ابو لہب کو بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آخرت میں صرف اپنے والوں کو دے گا، دشمنوں کو نہیں دے گا۔ کئی بات پہنچ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ دنیا میں رحمان ہے، کافر مشرک مومن دے کے نہیں دیتا۔ آخرت میں رحیم ہے، فقط اپنے والوں کو دے گا۔ کئی سمجھ گئے؟ دنیا میں سب کو دے گا، آخرت میں اپنے والوں کو دے گا۔ اور ابو صلی اللہ نے میرے محمد کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جیسی رحمت میرے پاس
ویسی رحمت میرے محمد کے بعد دنیا میں جو چاہے آگے بڑھ جائے، قیامت میں صرف اپنا والا آئے گا۔ باتیں پہنچ رہی ہیں تو اب اسی مقام سے تمہیں آگے لے جاؤں نا۔ دیکھو الحمدللہ رب العالمین، ہزاروں ہزار مرتبہ تم نے نمازوں میں یہ آیتیں پڑھی ہیں۔ ہم کے معنی تعریف، بھائی سننا خدا قسم سننا۔ ایک زاویہ فکر ہے سورہ ہم کے سلسلے میں، وہ تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے، ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، عالمین کو نعمتیں دے رہا ہے، عالمین کو نعمتیں دے رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ کمال والے۔ تو کمال والا ہے، توجہ رہے، کمال والا ہے، نعمتیں دے رہا ہے۔ کمال لفظ اللہ میں، نعمت دینا رب العالمین میں، ٹھیک ہے نا؟ اب رک جاؤ، دیکھو اب جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو تعریف کرنے کے چند طریقے ہیں۔ کمال دیکھ کے تعریف کر دی، ایک طریقہ، کمال دیکھ کر تعریف کر دی کہ کیا صاحب کمال انسان ہے، تو تعریف کرنے کا ایک سبب کیا ہے؟ کمال۔ اس کو دیکھا صاحب کمال ہے، تعریف کر دی۔ دوسرا سبب بتلاؤں، نعمت، کسی نے نعمتیں دی، تعریف کر دی، دو سبب ہو گئے۔ تیسرا سبب توقع، اس سے توقع ہے کہ وہ نعمتیں دے گا، امید ہے کہ وہ نعمتیں دے گا، اس پر تعریف کی۔ اور چوتھا سبب خوف ہے کہ اگر میں تعریف نہیں کروں گا تو مجھے سزا دے گا۔ بھائی چار طریقے ہیں، اگر پانچواں ہو تو تم بتا دو، یا کمال دیکھ کے تعریف کرتے ہو، یا نعمت پا کے تعریف کرتے ہو، یا نعمت کی توقع رکھ کے تعریف کرتے ہو، یا ڈر کے تعریف کرتے ہو۔ چار ہی طریقے ہیں، پانچواں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر کمال پہ تعریف کر رہے ہو تو وہ اللہ ہے، اگر نعمت پہ تعریف کر رہے ہو وہ رب العالمین ہے، اگر قیامت کی توقع پہ تعریف کر رہے ہو وہ رحمان و رحیم ہے، اور اگر ڈر کے تعریف کر رہے ہو وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کو دیکھ لے گا۔ میں نے پرسوں آپ کی خدمت میں جملہ کیا تھا نا کہ میں مشکل ترین مسائل کو اس ممبر سے بیان کرنے کا عادی ہو گیا ہوں، اور آپ مشکل ترین مسائل کو سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ تو اب یہی سے گفتگو آگے بڑھ جائے گی، اور اب جہاں میں روکوں گا نہیں اپنے سننے والوں کو، تو اب ہمارا رشتہ اللہ سے خالقیت اور مخلوقیت کا رشتہ ہے۔ وہ خالق، ہم مخلوق، کیا اس کے علاوہ کوئی رشتہ؟ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ تو رشتے تو بہت سے لے کے آئے گا، انسان رشتوں میں جکڑا ہوا ہے، توجہ رکھنا، جکڑا ہوا ہے انسان رشتوں میں۔ ملک کا رشتہ، جغرافیہ کا رشتہ، زبان کا رشتہ، حاکم محکوم کا رشتہ، حکمران رعایا کا رشتہ، استاد شاگرد کا رشتہ، وہ ہے نا، زمیندار کاشتکار کا رشتہ، افسر ماتحت کا رشتہ۔ تو کوئی انسان دنیا کا رشتے سے خالی نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے کائنات کا سب سے بڑا رشتہ ہے بندہ اور خالق، اسی طریقے سے سب سے بڑا رشتہ اس کے بعد باپ اور بیٹا۔ بڑے عجیب اور نازک مرحلے پر اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں۔ تو سب سے بڑا رشتہ کائنات کا کیا ہے؟ اللہ اور بندہ۔ اس کے بعد سب سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ باپ بیٹا، والدین اولاد، یہی ہے نا۔ اسی لیے پروردگار نے اپنے تذکرے کے بعد والدین کا تذکرہ کیا۔ وقضا، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن کا، وقضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین پر احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، وہ بوڑھے ہو جائے، وہ بھوت ہو جائے، وہ کسی قابل نہ رہے تمہارے والدین، لیکن ان پر احسان کرتے رہو۔ لا تقل لہما اف،
کبھی ان کے سامنے اف نہ کرنا، بلا تنہر ہوگا اور کبھی جھڑک کے بات نہ کرنا. بھائی عجیب مرحلے فکر میں لے آیا ہوں. وقت پھر جناح کا اور رحمت کے ساتھ میں دیکھنا کیا عجیب غریب جملہ ہے پروردگار کا، اور رحمت کے ساتھ اپنے کندھوں کو اپنے والدین کے آگے جھکا دینا. سن رہے ہو؟ وقل اور کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مالک ان پر ویسے رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا. سن لیا تم نے ان آیات کو؟ سن لیا. پہلا رشتہ خالق اور مخلوق کا رشتہ، دوسرا رشتہ باپ اور بیٹے کا، ماں اور اولاد کا. یہی دو رشتے ہیں نا جو سب سے اہم اور سب سے بنیادی رشتے ہیں. تو اب میرے جملے کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں میں رکھ لینا، اور یہ جملے تمہیں کام آ جائیں گے کہ مالک ساری رحمتیں تیری. تو کہہ رہا ہے وقت لہما جناح کل من رحمہ، اپنے والدین کے آگے رحمت کے ساتھ اپنے کندھے جھکا دو. تو میں والدین کے سامنے تو جھکوں، تیرے ہی سامنے جھکوں گا، اس لیے کہ جو والدین کی رحمت ہے وہ تو اصل تو ہے، یہ تو وسیلہ ہے تیری رحمت کا. بہت نازک مرحلہ فکر ہے، بہت نازک مرحلہ فکر ہے. اور اس نازک مرحلہ فکر پر ایک جملہ اپنے سننے والوں کو ہدیہ کروں گا اور پھر اس مقام سے آگے بڑھ جاؤں گا. واغفر لہما جناح الذل من الرحمہ. دیکھو اپنے کندھوں کو رحمت کے ساتھ اپنے والدین کے آگے جھکا دو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہو پروردگار سے کہ مالک ان پر ویسے ہی رحمتیں نازل کر جیسی رحمتیں انہوں نے بچپنے میں میرے ساتھ کی تھی. سن لیا نا تم نے؟ یہی تو مجھے لانا تھا. اچھا تو ماں باپ نے رحمت کی، ماں کی مامتا، باپ کی شفقت، یہ دونوں ہے نا. ماں کی مامتا ہے، باپ کی شفقت ہے، اور ان دونوں میں رحمت ہے بچے کے لیے. جب بچے کے لیے ان دونوں چیزوں میں رحمت ہے تو اب سوال یہ کہ بھائی رحمت کس نے دی؟ اللہ نے. یہ تو وسیلہ ہے خالقیت کا، یہ تو وسیلہ ہے تربیت کا، اصل اللہ ہے. تو مالک میں اپنے کندھے تیرے آگے جھکاؤں گا، یہ تو وسیلہ ہے، ان کے آگے کیوں جھکاؤ؟ کہا نہیں، میرے آگے بھی جھکاؤ، ان کے آگے بھی جھکاؤ، تاکہ تمہیں عادت بن جائے وسیلے کے احترام کرنے کی. ابو طالب بلند سلام. یہ عجیب بات ہے کہ میں تمہیں اللہ سے والدین تک لے کے آیا اور میرے دوست نے برائے خوشنودی حضرت ابو طالب سلوا بھیجی. تب آیت کو رسول کے جملوں سے ملا لو. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار ویسی رحمت نازل کر والدین پر جیسی انہوں نے تربیت کرنے میں رحمت کی تھی. عجیب بات یہ کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو آگے آگے ابو طالب کا جنازہ، پیچھے پیچھے میرا رسول، اور یہ کہتا جا رہا ہے رحمک اللہ ہو یا امّے، چچا آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو. لقد کفلت یتیما، میں یتیم تھا آپ نے کفالت کی، تو ربیت صغیرا، میں چھوٹا تھا آپ نے تربیت کی. میرے ساتھ چلتے رہو، اسے کہ بہت تیزی کے ساتھ ان موضوعات کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں میں. اچھا بھائی تو تھوڑی دیر کے لیے اس مقام پر رک جاؤ. آیت یاد ہے؟ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربیانی ان دونوں نے، ماں باپ نے میری تربیت کی. صغیرا جب میں چھوٹا تھا، رسول نے کیا کہا؟ رحمک اللہ یا ہم، چچا اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے. سننا سننا سننا. لقد کفلت یتیما، میں یتیم تھا آپ نے میری کفالت کی. وربیت صغیرا، میں چھوٹا تھا آپ نے میری تربیت کی. ربیت
تربیت کی. بھائی توجہ ہے. فجزاک اللہ انی یا امی خیر جزا. تو چچا آگے آگے ابو طالب کا جنازہ ہے, پیچھے پیچھے رسول یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں چچا آپ کو اللہ میری طرف سے اچھا بدلہ عطا کرے. احسان کیا تھا ابو طالب نے محمد کے بچپنے پر, تو محمد جب جوان ہوئے تھے تو اتار دیتے بدلہ. پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے میرے محترم سننے والوں کا. بھائی احسان کیا تھا نا ابو طالب نے رسول کی تربیت کر کے. تو رسول بچے تھے, ابو طالب نے تربیت کی. بھائی بہت توجہ ہے, رسول بچے تھے, ابو طالب نے تربیت کر دی. اور اب جب رسول بڑے ہو گئے تو اس احسان کا بدلہ اتار دیتے. ٹھیک ہے نا. یہ مرنے کے بعد کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے. تو احسان کبھی مرا نہیں کرتا, احسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے. بھائی جملہ سننا, یہ رسول وہ ہے کہ مکے کے بڑے بڑے سردار جب مدینے ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے زر و جواہر کے خان جمع کیے اور لے کر آئے رسول کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ آپ نے جو ہمیں ہدایت کی ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ زر و جواہر قبول کر لیں. بھائی سننا ہوتا نہیں تھا, یہ کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں. جب مکے کے بڑے بڑے سردار ہجرت کر کے مدینے آئے تو مدینے میں ایک دن ان سرداروں نے یہ طے کیا کہ ہم جاہل تھے, رسول نے ہمیں علم دیا. ہم بے دین تھے, رسول نے ہمیں دین دیا. ہم بے کتاب تھے, رسول نے ہمیں کتاب دی. ہم حلال و حرام نہیں جانتے تھے, اس رسول نے ہمیں حلال بتایا, حرام بتایا. تو ایسا کریں کہ اس رسول کی تبلیغ کی اجرت دے دیں, رسول کی تبلیغ کی قیمت چکا دے. خان بھر کے لائے زر و جواہر کے اور کہا یا رسول اللہ یہ زر و جواہر ہماری طرف سے قبول کریں. رسول نے گھبرا دیا, لے جاؤ, ہم پر احسان کرنے آئے ہو. تو جو رسول ان مسلمانوں کا احسان برداشت نہ کرے اس نے ابو طالب کا احسان کیسے برداشت کر لیا؟ بات کو اس مقام سے آگے چلا جانا ہے اور ظاہر ہے کہ مجھے یہاں روکنا نہیں ہے. تو اب رشتے ہیں, سب سے بڑا رشتہ خالق اور مخلوق کا رشتہ. اب یہیں سے تو میں آگے جاؤں گا. بھائی رک جانا, میں کل بھی معذرت کر رہا تھا اور آج بھی میری اس معذرت کو قبول کرو کہ موضوع کے اپنے تقاضے اور ان تقاضوں کو پورا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں جہاں لے جاؤں گا وہاں تم اپنے ذہن و دل و دماغ کو میرے ساتھ لے چلو. بھائی جیسے جیسے تمہارا رشتہ اللہ سے بندگی کا رشتہ ہے, اگر یہ بندگی سمجھ میں آ گئی تو مجھے اجازت دو کہ میں 2 جملوں میں اس بات کو واضح کروں. جیسے جیسے معاشرہ ہے معاشرے میں خوف خدا نہیں ہے. ساری تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے, آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سارے نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کو خدا تک پہنچا دو, اس سے زیادہ نہیں. میں موسیٰ علیہ السلام ہوں, عیسیٰ علیہ السلام ہوں, حضرت ابراہیم ہوں, حضرت نوح ہوں, یہ سب کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ بندوں کو اللہ تک پہنچا دو, روح شناس کراؤ کہ اللہ ہے کون. اگر پہچان گئے, اگر پہچان گئے, توجہ رہے, اگر پہچان گئے اللہ کو تو الگ سے خوف دلانے کی ضرورت نہیں ہے, خوف خدا خود پیدا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ علی نے آواز دی نہج البلاغہ میں اول الدین معرفتہ, دین کی اصل یہ ہے کہ اسے پہچانو. رکے رہنا اس لیے کہ اس مرحلے پر تمہیں روک کے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. دین کی اصل یہ ہے, دین کی بنیاد یہ ہے کہ اسے پہچانو. اگر تم نے اسے پہچان لیا تو سارا دین تمہارے قابو میں آ گیا. اب پھر واپس چلو والدین کی طرف. بھائی پہلے والدین کو دیکھو جو تمہاری پیدائش کا وسیلہ ہے اور تمہارے رزق کا وسیلہ ہے. تو والدین 2 صفتوں میں اللہ کے مدد ہے. پہنچی بات میرے محترم سننے والوں تک. آج کا
میسج پہنچ گیا؟ نہیں. ذرا آسان کر دوں میں اس پیغام کو تو میرے سننے والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے گا. تو دیکھو اللہ ہے رازق، اللہ ہے خالق، ٹھیک ہے نا؟ اصلی خالق وہ ہے، اصلی رازق وہ ہے. والدین کو اس نے ذریعہ بنایا ہے. رکنا، والدین کو اس نے ذریعہ بنایا ہے. والدین ہے ہمارے خالق اور والدین ہے کچھ دنوں کے لیے ہمارے رازق. تو یہی ہے نا. تو یہ جو ناقص وسیلہ ہے اللہ کا، اس کا احترام اتنا ہے، توجہ، احترام اتنا ہے کہ اگر وہ ناراض ہو جائے تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا. اور آسان کروں گا میں. تم نے سنا ہوگا کہ ماں باپ ناراض ہو کر بیٹے کو آنکھ کر دیتی ہے. سنا نا تم نے؟ اب ایک جملہ مجھ سے بھی سن لے جاؤ اور یہ جملہ اس قابل ہوگا کہ تم اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھو. جو رشتے انسان بناتا ہے ان رشتوں کو انسان توڑ نہیں سکتا ہے. بھائی توجہ رہے، انسان جو رشتے بناتا ہے وہ خود انسان توڑ سکتا ہے. بھائی شادی کر کے میاں اور بیوی کا رشتہ بنایا، طلاق دے کے توڑ دیا. ہے نہیں، رشتہ بنایا تھا تم نے شادی کر کے، ٹھیک ہے نا؟ جو رشتہ بنایا تھا اسے طلاق دے کے توڑ دیا. تو جو رشتے تم بناتے ہو وہ رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن جو رشتہ اللہ بناتا ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا. بیٹے کو اگر آنکھ بھی کر دیا تو بیٹا ابنی ولدیت سے خارج نہیں ہوگا، وراثت میں وارث بن کے آئے گا. بہت رہی ہے میرے محترم سننے والوں تک. اگر تم نے آنکھ کر کے بیٹے کو ہٹا بھی دیا، میں توجہ رہے، اس کے باوجود وراثت تمہاری اسے ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رشتہ تم نے نہیں بنایا، یہ رشتہ تم نے نہیں بنایا، یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے. تو بھائی اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ پھر آنکھ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وراثت تو مل رہی ہے نا؟ تو یہاں دنیا میں وراثت مل جائے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. جب تک باپ راضی نہ ہو اسے جنت نہیں ملے گی. بھائی توجہ رہے، باپ اگر آنکھ کر دے تو دنیا میں مل جائے تو مل جائے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. بھائی توجہ، آج منظور ہے. باپ اگر آنکھ کر دے تو انسان جنت سے محروم ہو جائے. اور میرے نبی نے کہا انا وعلیون ابوا حاضر امہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. اب یہ اگر آنکھ کر دے تو نجات کہاں ملے گی؟ ایک جملہ کہنا چاہوں گا. دیکھو موضوع کے تقاضوں کو تو پورا ہو رہا ہے نا، تو اگر گفتگو خشک ہو جائے یا سخت ہو جائے اسے برداشت کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو. تو اب باپ سمجھ میں آ گیا، باپ اگر آنکھ کر دے تو جنت میں کبھی داخلہ نہیں ملے گا. مالک یہ باپ کی تھی اہمیت، کہا کہ ہاں بھائی توجہ ہے، اس کی وجہ سے تم پیدا ہوئے، وہ تمہاری پیدائش کا سبب ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے. تو باپ کی اتنی اہمیت جو ہے، اگر باپ نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا. ارے مطلب پروردگار نے آواز دی لولا کا لما خلقت الافلاک، محمد اگر تو نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ ہوتی. جملہ تو مجھے کہنا ہی پڑے گا. یہ حدیث قدسی میرے نبی کے لیے، لولا لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو یہ کائنات خلق نہ کرتا، میں کائنات کو خلق نہ کرتا اگر تو نہ ہوتا. تو سبب بنا ہے اس کائنات کی خلقت کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اکیلا رسول ہے
جو اس پوری کائنات کے خلقت کا سبب ہے. لیکن اب سچی بات کہہ رہا ہوں, اکیلا رسول نہیں ہے. اعلموا یا ملائکتی و یا سلطان السماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا طیرا یجری ولا فلکا تجری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین یہ اس حدیث کے ساتھ اس ٹکڑے میں اللہ نے کہا کیا ہے, میں نے سورج بنایا ان 5 کے لیے نہیں, ان 5 کی محبت میں. سورج بنا اللہ کی محبت ہؤلاء الخمسة الذین هم تحت کے ساتھ, یہ 5 جو چادر کے نیچے بیٹھے ہوئے, میں نے سورج بنایا ان کی محبت میں, میں نے چاند بنایا ان کی محبت میں, میں نے زمین بنائی ان کی محبت میں, میں نے سیاروں کو حرکت دی ان کی محبت میں, میں نے سمندر بنایا ان کی محبت میں, میں نے سمندر میں کشتیاں چلائی ان کی محبت میں, یعنی پوری کائنات بنائی ان کی محبت میں. بھائی یہ نہ ہوتے تو میں کائنات نہ بناتا, ان کی محبت سے بنائی. اب ایک سوال کر رہا ہوں کہ بھائی محبوب پہلے ہوتا ہے یا محبت پہلے ہوتی ہے؟ بات پہنچ گئی نہیں بھائی, پہلے محبوب ہوگا جب تو آپ محبت کریں گے نا, پہلے محبوب ہوگا جب آپ محبت کریں گے. اللہ کہہ رہا پوری کائنات بنائی ان کی محبت میں, تو یہ پہلے ہے کائنات بعد میں ہے. سامنے کی بات کر رہا ہوں, بھائی رک جاؤ, یہ 5 پہلے ہیں, کائنات بعد میں. طے ہو گئی بات کہ دیکھو حدیث کے سامنے پڑھی ہے, اور وہ روایت حدیث قدسی دولات لما خلقت الافلاق یہ بھی تمہارے ذہن میں رہے. 5 پہلے ہیں, کائنات بعد میں بنی. عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے پرسوں شب رضا سوسائٹی کی ماں بارگاہ میں عید اللہ کرا تھا, پرسوں کہ پروردگار نے انسان کو پابند کیا ہے کہ میری بنائی ہوئی نشانیاں دیکھو, مجھے پہچانو. یہ میں نے کہا تھا, اور میں نے بڑی آیتیں پڑھی تھی کہ ان فی ذالک لآیات, ہم نے سورج میں, چاند میں, زمین میں, آسمان میں, درختوں میں, پہاڑوں میں اپنے وجود کی نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل. اچھا یہ کیا کہہ دیا؟ میں اگر کہوں کہ یہ ممبر کسی نے نہیں بنایا, مانو گے؟ نہیں مانو گے, اس لیے کہ جب بنا ہے تو کوئی بنانے والا ہے. میں کہوں یہ مائکروفون کسی نے نہیں بنایا, تسلیم کرو گے؟ میں تم نے دیکھا بنانے والا؟ نہیں دیکھا. لیکن عقل کہہ رہی ہے کہ جب یہ چیز بنی ہے تو کوئی بنانے والا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے سورج کو دیکھ کے اللہ کو پہچانا کہ سورج جب بنا ہے تو کوئی بنانے والا ہے, چاند جب بنا ہے تو کوئی بنانے والا ہے, زمین جب بنی ہے تو کوئی بنانے والا ہے, آسمان جب بنا ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے. بھائی ہم نے سورج دیکھ کے اللہ کو پہچانا, چاند دیکھ کے اللہ کو پہچانا, زمین دیکھ کے اللہ کو پہچانا, آسمان دیکھ کے اللہ کو پہچانا. تو وہ جو سورج چاند سے پہلے آئے ہو اور جو زمین و آسمان سے پہلے آئے ہو, انہوں نے کیا دیکھ کے اللہ کو پہچانا؟ میرے وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے, لیکن ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھوں گا. بھائی میں تم ساری دنیا چیز دیکھ کے اللہ کو پہچانتی ہے, اور جب نور محمد والے محمد خلق ہوا تو سورج نہیں تھا, چاند نہیں تھا, زمین نہیں تھی, آسمان نہیں تھا, سمندر نہیں تھے, سمندروں میں چلنے والی کشتیاں نہیں تھی. تو سوال ذہن میں آتا ہے تو انہوں نے کیا دیکھ کے پہچانا؟ تو بس ایک ہی جواب ہے کہ انہوں نے کچھ دیکھ کے نہیں پہچانا, براہ راست دیکھا. کچھ دیکھ کے نہیں پہچانا, براہ راست دیکھا. بھائی یہی سبب ہے کہ علی نے دعا سبا میں آواز دی, یا من دل بے ذات ارادہ, آئے وہ اللہ کہ اس کے وجود کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے, اس کا وجود ہی
واقعاً موضوع کے تقاضوں کے تحت اپنے سننے والوں کو بڑی زحمت دی، لیکن اب جہاں لے آیا ہوں وہاں موضوع کو سمجھ ہونا ہے، موضوع کو آج کی حد تک اختتام کیا جانا ہے، توجہات منظور رہے۔ اچھا بھائی توجہ رہے، تو اب انہوں نے براہ راست دیکھا جلوہ الہی کو اور پہچانا بھائی اب میں کیا کروں، یہ بڑی مجبوری ہے، جب براہ راست دیکھا کچھ نہیں تھا نا، کچھ نہیں تھا، براہ راست دیکھا خالق کو، تو اب جب مخلوق آئے گی تو خالق اور مخلوق کے درمیان یہی ہوں گے نا، کوئی اور تو نہیں ہوگا۔ بھائی بہت توجہ رہے، کہ اس مرحلے سے تمہیں کہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں، تو مقام قرب الہی میں یہ آخری لوگ ہیں، اب اس سے زیادہ قریب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ رک جاؤ، اس مرحلے پر اب میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، 10 یا 11 دقیقے رہ رہے ہیں اور انہی میں بات کو مکمل کرنا ہے۔ اب جہاں لے آیا ہوں وہاں سننا، دیکھو انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرے فائدے کے بغیر نہیں کرتا، مجھے معاف کر دینا، دنیا میں کوئی بے غرض نہیں ہے، دنیا میں کوئی بے لوس نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے۔ میں نمازیں پڑھتا ہوں، تم بھی نمازیں پڑھتے ہو، کیوں؟ جنت کے لالچ میں۔ یہ نمازیں بے غرض نہیں ہیں، غرض ہے۔ اچھا میں جھوٹ بولنے سے اور قیمت کرنے سے کیوں پرہیز کرتا ہوں؟ جہنم کے خوف، تو نقصان کا ڈر ہے، فائدے کے خواہش۔ ٹھیک ہے نا، رک جاؤ خدا کی قسم، بس اب میں نے بہت زحمت دے دی آج کی حد تک، لیکن موضوع کی مجبوری ہے، یہ موضوع کی مجبوری ہے کہ ہمیں تمہیں لے کے آ گیا ہے، تو دنیا کا کوئی انسان بے غرض نہیں۔ سننا بھی سننا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ محمد و آل محمد جب پیدا ہوئے، محمد و آل محمد جب پیدا ہوئے کچھ نہیں تھا نا، کچھ نہیں، ایک اللہ تھا اور ایک مجھے محمد و آل محمد تھا، اور تو کچھ نہیں تھا نا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جنت تھی نہیں، اچھا جہنم تھا، بھائی جنت بنے گی آل محمد کے بعد، جہنم بنے گا آل محمد کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو آل محمد سجدے کر رہے تھے وہ نہ جنت کے شوق میں تھا، نہ جہنم کے خوف میں تھا۔ خدا کی قسم اگر انتہائی پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے نہ ہو تو میں ان مشکل مباحث کو کیوں بیان کروں؟ یہ تو میری کجمل بیانیوں پر نہ جاؤ، مجھے تمہارے معیار سماج پہ اعتبار ہے، اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ تو ہر انسان غرض سے کام کرتا ہے، اب میں عبادت کروں، جنت کا شوق ہے، جہنم کا خوف ہے، تھوڑی دیر کے لیے کوئی توجہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے جنت اور جہنم کو الگ کر دوں، اب میں عبادت کیوں کروں؟ غرض اپنی ہے اللہ سے قربت، تو غلط اپنی ہے، اور وہ غلط کیا ہے؟ اللہ سے قربت۔ ہٹا دو جہنم کو، اس کا خوف نہیں ہے، تھوڑی دیر کے فرق کر دو، ہٹا دو جہنم کو، مجھے اس کا شوق نہیں ہے۔ اچھا تو اب عبادت کیوں کروں؟ ایک سبب ہے اللہ سے قربت، ہے نا، یعنی روح عبادت کیا ہے؟ میں فلاں کام کرتا ہوں قربتاً اللہ، تو اللہ سے قربت یا غرض تو ہے نا۔ اب میں دوسرا سوال کر رہا ہوں کہ اللہ سے قربت کی ضرورت کیا ہے؟ تو چھوڑو، اللہ سے قریب ہو کے کیا کرو گے؟ بھائی سوال آیا نہیں کہ بھائی جنت ہٹا دی، جہنم ہٹا دیا، اور اب میں جو عبادتیں کر رہا ہوں وہ اللہ سے قربت کے لیے، فقط اللہ سے قربت، تو میں پوچھتا ہوں بھیا قربت کیوں چاہیے؟ تو اس کا جواب میرے نبی کی روایت ہے، العبودیت جوہر کن ہو ربوبیہ، بندگی وہ جوہر ہے کہ جس کی انتہا خدائی ہے۔ سننا تو یہی روک دوں گا، اب بات یہاں سے آگے نہیں جائے گی، اور پھر معذرت چاہ رہا ہوں کہ آج میں نے گفتگو کو سطح عمومی سے بلند کر دیا، لیکن یہ روایت سن لے جانا، میرے نبی نے کہا العبودیت جوہرۃ، بندگی اللہ کی بندگی ایک ایسا جوہر ہے، کن ہو ربوبیت، کہ اس کا انجام خدائی ہے۔ اب جتنا بندہ
خدا کی راہ میں آگے بڑھتا جائے گا اتنا خدائی کا مظہر بنتا جائے گا. کوئی کچھ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اچھا بزرگ تو سمجھ گئے, لیکن نوجوان دوستوں کو تو میں ایک مثال دے دوں نا, جتنا قریب ہوگا اللہ سے اتنا ہی خدائی کا مظہر بنے گا. بھائی لوہے کے سلاخ لو, سامنے آگ جل رہی ہے, اسے ایک گز کے فاصلے پر رکھ دو, لوہا گرم ہوگا نہیں گرم ہوگا. ذرا سا قریب کر دو تھوڑی سی گرمی آ جائے گی, ذرا اور قریب کرو لوہا اتنا گرم ہو جائے گا کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. اسے آگ کے اندر ڈال دو, ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آگ جیسا ہو جائے گا. تو لوہا آگ کے قریب ہوا تو آگ جیسا ہو گیا. بندہ اگر خدا سے قریب ہو جائے تو خدا جیسا ہوگا یا نہیں؟ بندہ اگر خدا سے قریب ہو جائے تو خدا جیسا ہوگا یا نہیں؟ بھائی یہی سبب ہے کہ پوری تاریخ میں نہیں ملا کوئی, مگر ایک ملا. جب آنکھیں دیکھی کہا عین اللہ ہے, جب ہاتھ دیکھے کہا ید اللہ ہے, جب زبان دیکھی کہا لسان اللہ ہے, جب لفظ دیکھا کہا لفظ اللہ ہے. آواز بلند نعرہ سلام. دیکھو اس کی زبان لسان اللہ, اس کا پہلو جنب اللہ, اس کی آنکھیں عین اللہ, اس کے ہاتھ ید اللہ, اس کا نفس اللہ. اب میں اپنی زبان سے کہوں تو کہہ دو کہ میں نے علی کی جاری تعریف کی, لیکن اگر کوئی بڑی پاکیزہ اور فضلی زبان ہو تو اس کی بات تو مانو گے نا. بس میں ایک جملہ کہوں گا, کبھی برسوں پہلے چہلم کے دن میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا, اور اب جملہ سمجھے جاؤ. عین اللہ اللہ کی آنکھ, ید اللہ اللہ کے ہاتھ. حضرت اگر نہیں پہلے حوالہ سن لو, علامہ ابن ابی الحدید معتزلی رحمۃ اللہ علیہ نے, ان بزرگ کا تعلق میرے مذہب سے نہیں ہے, عالم اسلام کے بڑے عالم ہیں, انہوں نے شرح نہج البلاغہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا, اور وہ چھوٹا سا واقعہ تمہیں ہدیہ کروں گا اور اجازت دے دوں گا. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم حج میں مکے میں خانہ کعبہ کے قریب اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے. جلیل القدر شخصیت عالم اسلام کی, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجمع آ رہا ہے جا رہا ہے, لوگ سڑکوں سے گزر رہے ہیں, حضرت فاروق کی نگاہ پڑ رہی ہے. ایک مرتبہ ان کی نگاہ ایک زخمی شخص پہ پڑی جس کے چہرے پر تماچے کا نشان تھا, اور اتنا شدید تھا کہ دور سے نظر آ رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا جیسے آنکھ نکل آئی تھی. انہوں نے حکم دیا خادم کو کہ اس شخص کو بلا کے لاؤ. وہ آیا, کہا یہ تیرے چہرے کو صدمہ جو پہنچا ہے سبب کیا ہے؟ کہا کہ میں کیا بتلاؤں, علی نے مجھے تماچا مار دیا. سبحان اللہ. یہ کیا ہوا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا علی نے مجھے تماچا مار دیا. کہا ذرا پوچھواؤ کہ یا ابوالحسن آپ نے یہ کیوں کیا؟ میسج گیا علی کے پاس, علی آئے, ابن ابی الحدید معتزلی تیسری جلد شرح نہج البلاغہ, علی آئے, کہا کہ ابوالحسن آپ نے اسے تماچا مارا ہے؟ دیکھا لہجہ بدل گیا. ابوالحسن آپ نے تماچا مارا ہے؟ کہا ہاں. ابوالحسن آپ نے تماچا مارا ہے؟ آپ نے تماچا مارا؟ کہا کہ ہاں. کہا ابوالحسن اگر مصلحت ہو تو فرمائے کیوں مارا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ شخص حج کے خیموں میں مسلمان عورتوں کو گھور رہا ہے, مجھ سے برداشت ہوا, میں نے تماچا مار دیا. مجھے برداشت ہوا, دیکھو گستاخی کی نہ محرم عورتوں کو دیکھ رہا تھا, میں نے تماچا مار دیا. حضرت فاروق مڑے اس مجرم کی طرف, کہنے لگے میں کیا کروں؟ لقد رآک عین اللہ ولقد ید اللہ, اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا, اللہ کے ہاتھ نے تجھے مار دیا.
فرآک عین اللہ ولطمک ید اللہ، عین اللہ نے تجھے دیکھا، ید اللہ نے تجھے مارا۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ اس سے زیادہ تو ہم بھی ابھی کو نہیں مانتے۔ میری گفتگو تمام ہو گئی، کچھ دقیقے لوں گا نا مسائل کے لیے، بہت مختصر پڑھوں گا، میری مجبوری ہے۔ موضوع پر اب گفتگو کرنی تھی لیکن میری مجبوری ہے، لیکن بات کو مکمل کرنے کے لیے جملہ کہوں تو جتنے قریب ہوتے جاؤ گے ربوبیت سے، خدائی سے، اتنے مظہر بنتے جاؤ گے خدائی سے بات کی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ صرف تم اس کے قریب نہ ہو، وہ بھی تمہارے قریب آئے۔ یہ جو جملہ میں نے کہا ہے، کبھی اگر زمانے نے مہلت دی تو اس جملے کی تشریح کروں گا، لیکن اب مجبوری ہے، یہ جملہ سنتے جاؤ۔ بھائی دیکھو، اب دو صورتیں ہیں نا کہ تم قریب چلے گئے اللہ کے، اللہ تمہارے قریب نہیں آیا، تو اس کا خیال رکھنا کہ ایسے قریب جاؤ کہ وہ بھی قریب ہو۔ اچھا بھائی سنو، ابراہیم علیہ السلام کے جسم پہ لباس کھایا نہیں تھا، توجہ ہے، تقریر ختم ہو گئی، ابراہیم کے جسم پہ لباس تھا نا۔ اچھا، جب نمرود نے آگ میں پھینکا ہے تو رسی سے ابراہیم کو بنوا دیا، رسی سے ابراہیم کو بنوا دیا تھا کہ کہیں منجنیز پکڑ کے نہ رہ جائیں، پھینکے جائیں گے نا۔ تو پوری کیفیت یہ ہے کہ لباس کے اوپر ابراہیم رسی میں کپڑے ہوئے ہیں۔ تو اب دو چیزیں ابراہیم کے قریب ہیں، ایک لباس، ایک اور رسی، ہے نا؟ بہت عجیب و غریب نتیجہ دینے والا ہوں اور میری تقریر تمام ہو گئی۔ جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں یہ جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں۔ تو ابراہیم کا پیراہن ابراہیم کے جسم پر تھا، نمرود نے رسی بنوا دی، تو قریب تو دونوں ہیں نا، رسی بھی جسم سے متصل ہے، پیراہن بھی جسم سے متصل ہے۔ جب ابراہیم آگ میں بھیجے گئے تھے اور آگ میں گئے ہیں تو رسی جل گئی، پیراہن بچ گیا۔ میں ایک ہی جملہ کہوں گا اور تقریر تمام ہو جائے گی، رسی جل گئی، پیراہن بچ گیا، جو نبی کا منتخب شدہ تھا وہ بچ گیا، جو عوام کی بانی ہوئی تھی وہ جل گئی۔ میرے عزیزوں، آج کی حد تک گفتگو رک گئی، اب جو جتنا خدائی سے قریب ہو جائے اتنی ہی اس میں عالمیت آ جائے۔ بھائی اب یہ جملہ میں نے کیا کہا، اس جملے کی بھی تشریح کسی دن کروں گا۔ خدا کی نگاہ میں گھوڑا کالا برابر ہے، خدا کی نگاہ میں عرب اور عجم برابر ہے۔ اب جو خدائی سے قریب ہو جائے اس کی نگاہ میں بھی غلام اور آقا کا فرق نہیں ہوگا، برابر ہے۔ عجیب بات ہے، دیکھو میں نے ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا، میرا محترم سننے والا رونے لگا۔ حبش کا رہنے والا تھا جون، ابوذر کا غلام تھا، بوڑھا تھا۔ جب ابوذر کا انتقال ہوا تو وہ غلام حسین کے پاس آ گیا، کربلا میں حسین کے پاس موجود تھا، اور چونکہ سید سجاد بیمار تھے تو حسین نے اس سے خصوصی طور پر یہ کہا کہ تم سید سجاد کی تیمارداری کرو۔ بوڑھا جون، کوئی توجہ رہے، بوڑھا جون دیکھتا رہا کہ حسین جاتے ہیں لاشیں لے کے آتے ہیں، دیکھتا رہا۔ ایک موقع پر آیا، کہا فرزند رسول مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ دیکھو آج طویل مسائل نہیں ہوں گے، ہم دامن باقی کو لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ۔ بوڑھا جون آیا، ہاتھ جوڑے، حبش کا رہنے والا، فرزند رسول مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا جون، حسین نے کہا جون تم تو ہمارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تمہاری آخری عمر آسانی اور آرام کے ساتھ گزر جائے، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ سن لیا تم نے سن لیا حسین نے اجازت نہیں دی۔ اب جون کیا کرے؟ دیکھو دو واقعے ملتے ہیں تاریخ کربلا میں،
جب حسین نے اجازت نہیں دی تو دو الگ الگ رد عمل سامنے آئے. شہزادہ قاسم کو تو پہچانتے ہو نا, جب وہ آیا ہے کہ چچا جان مجھے اجازت ہے, حسین نے کہا نہیں. اب مقطع کا جملہ سنو گے, جعل جو قبل ہو علی یدیہ ورجلیہ. جب قاسم کو اجازت نہیں ملی تو بولا کچھ نہیں, چچا کا ہاتھ تھام کے چومنے لگا اور چچا کے پاؤں کو پکڑ کے چومنے لگا. عجیب جملہ ہے نا. دیکھو میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ میں تفصیلات میں جاتا تو خوشامد کر کے اجازت لی ہے قاسم نے, لیکن جب جان کو بنا دیا تو جان نے خوشامد نہیں کی حسین کی. کہنے لگا مولا میں سمجھ گیا, مولا میں سمجھ گیا, آپ کا خون سرخ ہے اور میں حبشی ہوں, میرا خون کالا ہے. آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کے خون میں میرا خون مخلوط ہو جائے. اور یہ سننا تھا کہ حسین کھڑے ہو گئے, کہا نہیں جان نہیں. اجرکم اللہ. اگر سامنے وقت میں گنجائش ہوتی تو میں اس مسئلے کو آگے لے جاتا. غلاموں کے مزاج کو بدل دیا آل محمد نے. یہ جملہ ذہن میں محفوظ ہے, غلاموں کے مزاج کو بدل دیا. اپنے غلاموں کے نہیں, پورے معاشرے کے غلاموں کے مزاج کو بدل دیا. کربلا کا واقعہ ہو گیا, زہیر قین کی بیوی کو اطلاع ہوئی کہ میرا شوہر مارا گیا. اس نے غلام کو بنایا, اور آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. زہیر قین کو پہچانتے ہو, جلیل القدر شہید ہے کربلا کے میدان کا. جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو 11 محرم کی صبح کو زہیر قین کی بیوی کو اطلاع